اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے آپ سب کو معصومین کی آمد کی مبارک ہو۔ بہت شکریہ سر، شکریہ سر۔ رات کیونکہ آج 4 کی ہو گئی ہے تو میرا دل ہے آج وفا کے پروردگار کے در اقدس پہ سجدہ ولایت ادا کیا جائے۔ تھوڑی آواز مارو جڑی عوام باہر ہون تر آئی ہوئے بہت جنہیں ڈھول ویکھن باہر گئے سے دی مہربانی کرو سارے اندر آ جاؤ، انہوں نے مہربانی اور آگے مہمان سارے تھے۔ درود پڑھیے گا اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ بٹ صاحب سے ملتمس ہوں جتنے دوست باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش کیجئے گا کہ جشن پاک کا آغاز ہو چکا ہے، آپ ذرا اندر تشریف لے آئے، ملک کے نام ورزا کر تشریف لے آئے ہیں، ان کا آنا ہی بس میرا جانا ہے۔ ورزا کر ان کے دوں آ جانا لیکن کوئی بات نہیں۔ ہاں جی اجازت سر جی شروع کیا۔ میرا دل ہے کہ وقت کے امام کے حضور 2 مصروں میں مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آجا کہ تیری دید سے افطار ہم کریں۔ پھر سنیے، پہلی بار مہمان جا کر تشریف لائے ہیں، مجھے اس طرح سنیے گا کہ انہیں پتہ چلے بورے والا کی عوام بہترین سنویے لوگ ہیں۔ آجا کہ تیری دید سے افطار ہم کریں۔ پھر سنیے گا، آجا کہ تیری دید سے افطار ہم کریں، مدت ہوئی ہے آنکھ کا روزہ رکھے ہوئے۔ میرا غازی عزتیں عطا فرمائے، آپ کے کیا کہنے؟ مدت ہوئی ہے آنکھ کا آئے روزہ رکھے ہوئے۔ ایک شعر امام حسین علیہ السلام مولا کی خدمت میں کہ طفلی لباس پہن کے محمد کی گود میں۔ میں نے دوپہر ایک جگہ جشن پڑھا ہے تو طفلی لباس پہن کر، یہ معصومین جب بھی آئے ہیں نا جی یہ لباس پہن کے آئے ہیں، لباس پہن کے آئے۔ کسی نے پوچھا جی اس کی کیا توضیح ہے کہ معصوم لباس پہن کے آئے ہیں؟ کیونکہ آتے ہی انہوں نے سجدہ جو کرنا ہوتا ہے، سجدہ بغیر لباس کے ہوتے ہی نہیں ہے۔ آجا کہ تیری دید سے افطار ہم کریں، مدت ہوئی ہے آنکھ کا روزہ رکھے ہوئے، اور طفلی لباس پہن کے محمد کی گود میں۔ 3 شعبان طفلی لباس پہن کے محمد کی گود میں۔ جس بندے کو اگلے مصرے کی سمجھ آئی وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے، میری آواز اگر آپ تک آ رہی ہے تو اپنی آواز کم از کم مجھ تک ضرور پہنچا دینا تاکہ پتہ چل جائے آپ سننے والے تشریف فرما ہے۔ طفلی لباس پہن کر محمد کی گود میں، خدا خود کھیلتا رہا شکل حسین میں۔ بہت شکریہ یا اللہ، بہت شکریہ۔ 4 شعبان مدینے کا شہر، محلہ بنو ہاشم، خدائی کو خدا کا دیدار کروانے والوں کا گھر۔ اچھا چلو شاید میں جملہ چھوٹا پڑھ گیا ہوں، اس سے بڑا جملہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 4 شعبان مدینے کا شہر، محلہ بنو ہاشم، خدائی کو خدا کا عرفان عطا کرنے والوں کا گھر، بی بی ام البنین کی مقدس ترین گود میں،
وفا کا وہ قرآن نازل ہوا جسے عباس ابن علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ آگہی کی دسترس سے ماورا عباس ہے۔ بس جہاں تک آپ سنیں گے جی وہیں تک سنائیں گے۔ بھائی آگے ہیں، شاید اسی نظم پہ ہی اختتام کریں۔ آگہی کی دسترس سے ماورا عباس ہے۔ جی مرشد تشریف لائیں جی، درود پڑھیے گا جی۔ اللہم صلی علی محمد و علی یا علی حسین۔ طبیعت سے ٹھیک جی، سبق سنائیں جی۔ آگہی کی دسترس سے ماورا عباس ہے۔ جھولیاں پھیلاؤ، ہیرے تقسیم ہو رہے ہیں۔ 3 شعبان ہے، 4 شعبان کی رات شروع ہو گئی ہے۔ جھولیاں پھیلاؤ، بڑے گھر میں بڑی خوشیاں ہیں۔ آگہی کی دسترس سے ماورا عباس ہے، بس دل بنت نبی سے پوچھ کیا عباس ہے۔ سید بس دل بنت نبی سے پوچھ کیا عباس ہے، اور رشک آیا کبریا کو بھی میرے عباس پر، رشک آیا کبریا کو بھی میرے عباس پر، جب علی نے یہ کہا مشکل کشا عباس ہے۔ بھئی کیا کہنے آپ کے، مجھ سے بہت شکریہ۔ آئے ہائے ہائے، کافیہ بڑی دفعہ سنا ہے آپ نے، مشکل کشا کافیہ بڑے اشعار میں سنا ہے، بڑی نظموں میں سنا ہے۔ رشک آیا کبریا کو بھی میرے عباس پر، جب علی نے یہ کہا مشکل کشا عباس ہے، اور خود ابو طالب ہوں، فضا ہو یا علی اصغر کی ماں، خود ابو طالب ہو، فضا ہو یا علی اصغر کی ماں، با وفاؤں نے کہا ہے با وفا عباس ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیا کہنے آپ کے، میرا غازی عزت عطا فرمائے۔ حیدری یا علی آئے، داد ہی دینی آئی تو سنا، ہاں ممبر نہیں لینا، مہربانی۔ با وفاؤں نے کہا ہے، آج پہلی باری مرشد سن رہے پہ، آپ میں نے تھوڑا سبق سنا لیں۔ چلو بابا بیٹھا ہوئے، میں آپ ہاں صحیح ہے بابا جی۔ با وفاؤں نے کہا ہے با وفا عباس ہے۔ مصرع مشکل ہے لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ مشکل کشا کے ماننے والے سر تشریف فرمائے ہیں، اس نے یکتائی میں بھی پایا ہے وحدت کا مزاج۔ آہا اوئے ہوئے ہوئے، بولو یار، آج نہیں بولو گے تو کب بولو گے، جشن ہے۔ اس نے یکتائی میں بھی پایا ہے وحدت کا مزاج، اس نے یکتائی میں بھی پایا ہے وحدت کا مزاج، نہ خدا ہے دوسرا نہ دوسرا عباس ہے۔ جیو حیدری، واہ 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 واہ، میں آپ کو دا دے رہا ہوں بیٹا، کیا کہنے، قریش صاحب زندہ سلامت رہو، بہت شکریہ بیٹا، میرا غازی ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، نہ خدا ہے دوسرا نہ دوسرا عباس ہے۔ اور مرشد گلی سے لوگ گزرتے علم دیکھ کے نہ تو گلی ولا لیندے، اب یار اس گلی چتا علم والا گھر ہے، میں کہتا ہوں کڑتا جلتا مرتا رہتا ہے علم کو دیکھ کر۔ ہائے ہائے، کڑتا جلتا مرتا رہتا ہے علم کو دیکھ کر، کڑتا مرتا جلتا رہتا ہے علم کو دیکھ کر، دشمن شبیر کی اب تک سزا عباس ہے۔ ہاتھ بلند کرو، حیدری یا علی علی، بہت شکریہ۔ میں کڑتا، کمال ہے شاہ جی، آپ بھی کھڑے ہیں، کڑتا جلتا مرتا رہتا ہے علم کو دیکھ کر، دشمن شبیر کی اب تک سزا عباس ہے۔ اور شہ سے الفت اور عداوت کا صلہ سمجھا ہے تو، شہ سے الفت اور محبت، شہ سے الفت اور عداوت کا صلہ سمجھا ہے تو، ہر مورخ مانتا ہے شمر تھا عباس ہے۔ ہر مورخ جانتا ہے
शेमर था, अब्बास है, शेमर था। जी काश तेरा साथ मैसर है मुझे, अच्छा, काश तेरा साथ मैसर है मुझे, दुनिया को इसी साथ से डर लगता है, और ना 5-7 मिनट और से। शिमर से क्या हाथ हुआ, उन्हें आज भी तेरे हाथ से डर लगता है। हैदरी आली आली मैं क्या कहने भी, बहुत शुक्रिया। सेंत मैं ना किसी और पासे ना चला जावा, मेहरबानियाँ 3-4 होर तुहानूं सुना सकता सी, लेकिन बाबा जी भी तशरीफ फरमा और जाकिर साहब भी आगे। 37 हिजरी, बस मौला की जंग का एक आपको नक्शा दिखाना है, उसके बाद 5-7 मिनट में इसे कंप्लीट करना है, और इज़्ज़त वाले जाकिर को मालिक को इन्हें और ज़्यादा इज़्ज़तें साफ फरमाए। 37 हिजरी सफ़ीन का मैदान, एक तरफ 2.5 लाख इंसान नुमा हैवान, दूसरी तरफ मोहम्मद और अली के जवान। जियो मुर्शद, एक तरफ 2.5 लाख इंसान नुमा हैवान, एक तरफ जो अली के मुकाबले में आए वो कब इंसान होता है, आए एक तरफ 2.5 लाख इंसान नुमा हैवान, दूसरी तरफ मोहम्मद और अली के जवान। अली का एक बड़ा पुराना दुश्मन अली के सामने आया, कहने लगा या अली आज ना तू जंग कर ना मैं जंग करता हूं, आज तेरा कोई अली बेटा जंग करे। दिल में उतरे जुमला तो फिर दाद देना, मैंने यूं ऐस्तगी से जुमला कह देना जिसे समझ आए वो फिर या अली की सदा जरूर दे। कहने लगा या अली, अली का बड़ा पुराना दुश्मन था, कहने लगा या अली आज ना तू जंग कर ना मैं जंग करता हूं, आज तेरा कोई अली बेटा जंग करे। कायनात के अमीर अली ने धीरे से मुस्कुरा के कहा बंदा तू ठीक नहीं, बात तूने ठीक की है। बड़ा पुराना दुश्मन था, बंदा तू ठीक नहीं, बात तूने ठीक की है। कायनात के अमीर अली अपने हुजरे में आए, आके अपने बेटों को इकट्ठा किया, अली के सारे बेटे सामने आए, कहा आज मेरा दिल है मेरा कोई अली बेटा जंग करे। हसनैन शरीफैन आगे बढ़े, कहा बाबा हमें इजाजत दीजिए। कहा बेटा तुम मेरे बेटे कब से हो, तुम तो मुबाहला के रोज से नबी के बेटे हो, अबना नवा अबनाकुम, तुम तो मुबाहला के रोज से नबी के बेटे, आज मेरा कोई अली बेटा जंग करेगा। जनाब जाफर बिन अली आगे बढ़े, कहने लगे बाबा मुझे इजाजत दीजिए। कहा हाँ तू अली का बेटा है, क्या चाहिए? कहा बाबा 2,500 का लश्कर दे दे, नालैन दे दे, रहवार दे दे, तलवार दे दे। कहा बेटा सब कुछ ले जा, वक्त कितना लगेगा? कहा बाबा फजर की नमाज आप पढ़ा चुके, मैंने बड़ी जल्दी कंप्लीट करना है बाबा जी परेशान नहीं होइएगा। फजर की नमाज आप पढ़ा चुके, मगरिबैन का मुसल्ला नहीं उठाएंगे, 2.5 लाख कत्ल करके तलवार तेरे कदमों में न रखूं, अली का बेटा न कहना। या अली 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 जियो साईं जी, माथा चूमा बेटे का, कहा शाबाश तुझे ऐसे ही करना चाहिए, अली का बेटा है ना। लेकिन बेटा मगरिबैन को देर है अली को जल्दी है। बोल बच्चे, मगरिबैन को देर है अली को जल्दी है। जाफर आगे बढ़े, औन आगे बढ़े, कहा बाबा मुझे 1,000 का लश्कर दे दें, तलवार दे दे, रहवार दे दें। कहा बेटा वक्त कितना लगेगा? कहा बाबा फजर पढ़ा चुके, ज़ोहरैन का मुसल्ला नहीं उठाएंगे, या 2.5 लाख कत्ल करके तलवार तेरे कदमों में न रखूं, अली का बेटा ना कहना। कहा शाबाश बेटा, लेकिन ज़ोहरैन को देर है अली को जल्दी है। यूं अली के बेटे कदम पीछे हटा रहे थे या अब्बास कदम आगे बढ़ा रहे थे। अब्बास मौला ने दोनों हाथ बाबा के कदमों पे रखे। अच्छा बंदे नहीं बोले, शाह जी मैं जुमला बदल के पढ़ता हूं। जुर्रत के परवरदिगार के कदमों पे वफा के परवरदिगार ने दोनों हाथ रखे। आए हाय हाय। कहा बाबा आज मेरा दिल है मैं जंग करूं। कायनात के अमीर अली ने कहा दिल मेरा भी है कि आज तू जंग करे। कहा चाहिए क्या? कहा बाबा तलवार दे दे, रहवार दे दे, नालैन दे दे, अबा दे दे, कबा दे दे, दुआ दे दे। कहा बेटा अबा ले जा, कबा ले जा, नालैन ले जा, रहवार ले जा, सब कुछ ले जा, दुआ की तुझे जरूरत नहीं, क्योंकि तू उसकी दुआ है जो मोहम्मद की दुआ है। हाय हाय, तू उसकी दुआ है जो मोहम्मद की दुआ है। अब्बास को अली ने अली बना के रहले जीन पे बिठाया। बहुत शुक्रिया जी। रहले जीन पे बिठाया, रहले जीन पे बिठाया। अब्बास जाने लगे, यूं खरामा खरामा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े। एक तंग नजर से बंदे ने ना अब्बास मौला को देखा, देख के कहने लगा अब्बास तेरी जीन ये सिरा जो है ना ये बड़ी नहीं है। कहा कितनी? कहा 1 बालिश, 1 गिट। अब्बास मौला ने कहा अच्छा, अब जीरा होती है लोटे मोटे लोहे की,
یہ اس پہ نہ تیر اثر کرتا ہے نہ تلوار اثر کرتی. عباس مولا نے یوں زرہ میں ہاتھ ڈالا, کاغذ کی طرح توڑ کے نہ یوں کاٹ کے یوں پھینکی. قریب تھا وہ بندہ بے ہوش ہوتا. اس نے کہا عباس یہ تو نے کیسے کیا؟ یہ تو داؤد نبی کا معجزہ ہے. وہ لوہے میں ہاتھ ڈالتا, لوہا موم ہو جاتا, آپ نے کیسے کیا؟ عباس مولا نے کہا داؤد نبی میرے بابا علی کا نام لے کے یہ معجزہ کرتا تھا, میں خود علی ہوں. آئے آئے یا علی. عباس مولا چلے, بس 2 منٹ صرف اور, تو 2 منٹ سر زیادہ نہیں, میں قابل کہو تو ابھی یہیں پہ چھوڑ سکتا ہوں. 2 منٹ سر بس, بہت شکریہ بابا جی. یا علی. عباس مولا نے کہا او کوفیوں شامیوں, ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ ایک قریب نامی انسان نما حیوان باہر آیا. آئے آئے قریب نامی انسان نما حیوان باہر, یہ باہر آ کے کہنے لگا کون ہے تو؟ عباس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں قریب ہوں. میں قریب ہوں, میری تلوار نے عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے. آئے 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 آئے. میں قریب ہوں. عرب کی مائیں اپنے بچوں کو میرا نام لے کے ڈراتی ہیں, سو جاؤ کہیں قریب نہ آ جائے. میں قریب ہوں, میں جنگجو ہوں. تو کون ہے؟ سید بابا جی اسی جملے پہ دعا لینی آپ سے. کہا تو کون ہے؟ عباس نے کہا, اب اس سے خوبصورت گالی نہیں ہے عربی میں. عباس نے کہا تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے, میرا نام تطہیر کی مالکہ نے رکھا ہے. کہا تو علی کا بیٹا؟ کہا ہاں. کسی جنگ میں دیکھا نہیں؟ کہا بابا نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی. آئے آج محسوس کی. لڑ مجھ سے. اب جہاں بھی علم نظر آتا ہے نا آپ سب یوں جھک کے سلام کرتے ہیں. وجہ بتاؤں. عباس تھوڑے ٹیلے سے نیچے تھے, سامنے یہ قریب تھا. عباس نے مالک اشتر کی طرف دیکھا, مالک سے کہا میرا مالک کہاں ہے؟ میرا مالک حسین کہاں ہے؟ مولا حسین ٹیلے پہ ہے. عباس مولا نے جھک کے مولا کو سلام کیا, کہا مولا اجازت ہے؟ حسین نے کہا آج تجھے جنگ کی اجازت ہے, آج تجھے اجازت ہے. عباس نے کہا لڑ مجھ سے. اس نے کہا تو دکھتا بھی علی جیسا ہے, بولتا بھی علی جیسا ہے, لڑتا بھی علی جیسا ہوگا. کہا میں تجھ سے نہیں لڑتا. کہا کیوں نہیں لڑتا؟ یہ بھاگنے لگا. کہا کیوں نہیں لڑتا؟ کہا میں تجھ سے اس لیے لڑتا کیونکہ تو چھوٹا ہے, 13 سال کا سن ہے, تو چھوٹا ہے. عباس مولا زین سے زمین پہ آئے, آ کے کہنے لگا او بندہ خدا, اللہ قرآن میں اسے کافر کہتا ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے. لڑ مجھ سے. آئے ہائے لڑ مجھ سے. عباس مولا نے اس سے لڑے, اسے فنار کیا. عباس مولا نے قلب لشکر پہ حملہ کیا, فنار کیا. میمنہ پہ حملہ کیا, فنار کیا. میسرہ پہ حملہ کیا, فنار کیا. آخری قطار پہ حملہ کیا, فنار کیا. جب فنار کر چکے نا, ادھر سے بھاگنے والا بندہ بھی کہہ رہا تھا بھاگ تیرے پیچھے علی ہے, ادھر سے بھاگنے والا بھی کہہ رہا تھا بھاگ تیرے پیچھے علی ہے, درمیان میں سے بھی بھاگنے والا کہہ رہا تھا بھاگ تیرے پیچھے علی ہے. علی 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 علی, ہر طرف سے علی علی کی صدائیں آئی. جنگ فتح ہو گئی. رات کو کائنات کے امیر علی نے عباس کو سینے پہ لٹایا, سینے پہ لٹا کے عباس کا ماتھا چوم کے کہا اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر, اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر, لہرائیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی. شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے, تو نے تو دشمنوں